بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچہ اور باپ کی قبر کا واقعہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں یتیم بچہ اور باپ کی قبر کا واقعہ۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک بار ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری تھی۔ وہ عورت حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی، ساتھ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ تو یہ بچہ ایک دن ماں کے بغیر اکیلا ہی قبرستان پہنچ گیا اور باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اس حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو مارے بھوک کے کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالہ بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کی درد بری فریادیں کرتا ہوا بچے کا توتلا لہجہ، بچے کے ننھے جوڑے ہوئے ہاتھ میں دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعات نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو، صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مردہ اللہ کے حکم سے باہر نکلا تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان، راحت غربت میں ملتی ہے وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکون کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حجرے میں جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔
तेरे बाप ने सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन के फाके काटता था। 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुक़मा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ़ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाया। मेरे बेटे, अगर तू अल्लाह का बनना चाहता है तो जा गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर। यह 4 दिन की ज़िंदगी है, गुजर जाएगी। इसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। अल्लाहु अकबर। मर जाने के बाद जब तू कब्र में जाएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। सुबहान अल्लाह। बाप इस 4 साला बेटे को यही दर्द देता हुआ कि जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की ज़िंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुक़मा खाना, एक घूंट पानी का पीना, एक घूंट पानी के पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। यह कहते हुए एक बार फिर से वह शख्स कलमा पढ़ता हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हुए इस शख्स पर एक बार फिर मर गया। इसके बाद इस बच्चे ने अपने बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा। फिर अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इस कदर अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी इसकी अमीरी पर रश्क करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब माफ़ कर दूंगा, मगर 2 गुनाहों पर तुमसे मेरी कभी भी सुलह नहीं हो पाएगी। पहला यह कि यह जो तुम्हारा सर है, तुम्हारा कीमती सर, जिसमें सोचने की सलाहियत, बोलने की और समझने की सलाहियत मौजूद है, इस सर को जब भी झुकाना अपने रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। ज़िंदगी में जब भी परेशानी आए, जब भी बुरा वक्त आए, तकलीफ़ आए, मुसीबत आए तो तकिए पर सर रखकर रोने से बेहतर है कि सजदे में सर रखकर रो लिया जाए। इससे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। दूसरा बड़ा गुनाह जो यह है कि अपने वालिदैन को दुख मत देना, वालिदैन को दर्द मत देना, वरना मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, इस पर मेरा कहर टूटेगा, इस पर मेरा अजाब बरसेगा, इस पर फरिश्तों की लानत होगी। बेशक अल्लाह पाक माँ बाप का दिल दुखाने वालों को कभी माफ़ नहीं फरमाता और ना ही अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। अल्लाह इस चीज़ को कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल TTS स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए सच्चे और अच्छे इस्लामिक बयानात वीडियो लाता रहूं। खुदा हाफिज।